یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کی آپ کی چونکہ نئی پوسٹنگ اور سارا دیکھ رہے ہیں، نئی سچویشن ہے یہاں پر، ڈی ایس پیز کی میں بات کروں گا یا ایس ایچ اوز کی اس وقت جو پوسٹنگز ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں؟ ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ ایس ایچ اوز ظاہری بات ہے وہ ڈی پی او سی پی او لگاتے ہیں، اور ڈی ایس پیز ہمارے سی پی او سی لگتے ہیں، آئی جی صاحب ان کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ پوسٹنگ ٹرانسفر میں ابھی فی الحال کوئی چینجز نہیں ہے ہمارے، وہ وہی جو پرانا پیٹرن تھا اسی پہ چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک نیا ایکسپیریمنٹ، نئی بالکل جاب، اور اس کا پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، آپ کو کیوں چنا گیا اس کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا بالکل وہ نہیں ہے۔ مے بی جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میں کوئی 1.5 سال ایڈیشنل آئی جی آپریشنز وہاں پہ رہا، اینڈ آئی واز فریش، اس پہ میرا کرائم کا نالج، اس علاقے کا نالج فریش تھا، دیٹ کین بی ون آف دا ریزن۔ میرے خیال میں ہم سینئر موسٹ بیچ ہیں یہاں پہ، آئی جی صاحب سے میں ایک ہی بیچ جونیئر ہیں، میں طارق مسعود، ہمارے جو ہیں ایڈیشنل آئی جی جو فائنینس ہیں، پھر ایڈیشنل آئی جی ہمارے آئی اے بی کے، ہم بیچ میٹس ہیں۔ سو سینیورٹی میں بی ون آف دا ریزن، سو یہی چیزیں تھیں، اینڈ آئی جی صاحب کا ڈیسیجن، چیف منسٹر کا ڈیسیجن، پرائم منسٹر کا ڈیسیجن۔ آپ کچھ چاہتے تھے؟ آپس کی بات ہے، میں زیادہ وہاں پہ آپریشنز کو دیکھنا چاہ رہا تھا، بیکاز ظاہری بات ہے لاہور میں سیٹل ہو چکا تھا، کوئی 1.5 سال سے میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میرے آئی جی مجھ سے بہت مطمئن تھے، میرے کام سے بھی مطمئن تھے، جو کہ انہوں نے اپنے جو میرا فیئر ویل تھا اس میں انہوں نے کہا بھی، بلکہ چیف منسٹر صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے بہت بڑا لاس ہے کہ میرا جو اسٹاف آفیسر ہے، بیکاز وہاں پہ آئی واز ورکنگ ایز اے اسٹاف آفیسر، کہ ان کو ساؤتھ بھیج رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت بڑا چیلنج ہے، مشکل کام ہے، اور میرے خیال میں اس کے لیے نہ صرف پولیسنگ کا نالج بہت ضروری ہے، بلکہ ایک مینٹل میچورٹی بھی بہت ضروری ہے، کہ آپ بڑے استقامت کی ضرورت ہے۔ ایک نئی چیز جب آپ بنانے جا رہے ہوتے ہیں، ایک نئی چیز ایوالو ہو رہی ہے جو پہلے نہیں تھی، سو یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں اس سے پہلے اسلام آباد میں جو کیپٹل سیکیورٹی پولیس ہے وہ میں نے ریز کی تھی، سو آپ اسکریچ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں یہاں آیا، ایک نوٹیفیکیشن، ایک میں، ٹھیک ہے، نہ گاڑی، نہ گھر، نہ دفتر، اسکریچ سے آپ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آر پی اوز کا یہ ذہن کہ جی یہ پتہ نہیں ہم سے کون سے اختیار لے لے گا، جو سینٹرل پولیس آفس ہے وہ اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم سے کیا اختیار لینا چاہے گا۔ سو ایک مینٹل میچورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پچھلے یہ 1.5 مہینے میں چیف منسٹر پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہیلپ سے وی ہیو کم اے ویری لانگ وے۔ ہم نے نوٹیفیکیشنز کرا لیے ہیں صبر سے، طریقے سے، اور ہم نے فنڈز لے لیے ہیں، بجٹ لے لیا ہے، دفتر ہم نے رینٹ پہ یہاں پہ ملتان میں لے لیا ہے، بہاولپور میں اپنا دفتر اسٹیبلش کر لیا ہے، بن گیا ہے، انشاءاللہ بائی نیکسٹ ویک دونوں کی ہم اوپننگ بھی کر لیں گے۔ سو وہ یہ ساری چیزیں بڑی صبر آزما ہوتی ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو انسٹیٹیوشن بنا کے دے دیں، بجائے یہ کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ پہلے دن رونا شروع کر دیتے کہ جی میری کرسی کدھر ہے، میز کدھر ہے، اے سی کدھر ہے، دفتر کدھر ہے۔ سو وہ نہیں کیا، استقامت سے چلے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ 2 پاورفل پولز ہیں، اس کے درمیان میں اگر آپ کہیں پھنس جائیں، ادھر بھی پاور ہے ادھر بھی پاور، اور آپ درمیان میں آ جائیں تو دونوں وہ آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ایک سائڈ آپ کو کرتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر بھی آپ نے خود کہا کہ ایسے سسپیشیس ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کون سی پاور لے لیں گے، اور ادھر والوں کو بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو کہیں آپ کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں مجھے سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا ذہن یہ کہ یہ ایک نہیں، یہ 3 ہونے چاہیے۔ ان کا خیال یہ کہ اگر یہاں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم نارتھ میں بھی ایک ایڈیشنل آئی جی رکھیں، ہم سینٹر میں بھی ایک ایڈیشنل آئی جی رکھیں، اور ہم مطلب اس کو اسی طریقے سے تقسیم کر لیں۔ سو ان کے ذہن میں ہی پہلے سے ہے، اور ہی از ویری ویری سپورٹیو۔ ان کا کوئی مجھے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں نظر آیا، یا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوا۔ پولیس میں ہمیں ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا بڑا ورٹیکل ہائرارکیکل اسٹرکچر ہے، رینکس کا اسٹرکچر ہے۔ سو جو میرے آر پی اوز ہیں وہ ڈی آئی جی کے رینکس لگاتے ہیں، میں ایڈیشنل آئی جی ہوں، ان سے بہت سینئر بھی ہوں۔ سو ہمارے ہاں وہ باقی سول سروسز کی طرح نہیں ہوتا، ہمارے ہاں سینئر جونیئر کا ایک بڑا بیچ میں ہم وہ رکھتے ہیں۔ سو اس لیے مجھے یہاں پر بھی ایشو نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں پچھلے 1.5 سال سے کام بھی کر رہا تھا، سو آل آف دیم دے نو می کہ جی میں کس طرح کا ہوں، کس مزاج کا ہوں، دے نو کہ جی میں لیسٹ انٹرفیئرنگ ہوں،
بٹ میں وہاں پہ انٹرفیئر کروں گا جہاں انٹرفیئرنس کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی ہوگی بہتری کے لیے، بہتر سپرویژن کے لیے۔ کتنے ریجن اور کتنے اس کے اندر آپ کے ڈی پی اوز آتے ہیں؟ یہاں پہ 3 ریجنز ہیں ہمارے پاس، ملتان ریجن ہے اور ڈی جی خان ریجن، بہاولپور ریجن، اور اس میں 11 ہمارے ڈسٹرکٹس یہاں پہ ہیں اس میں۔ اچھا، کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے؟ ابھی کوئی 6 ویکس ہوئے ہیں۔ 6 ویکس میں ابھی بھی کیا انصاف کے لیے لوگ یہاں سے آئی جی آفس جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بات یہ کہ یہ ابھی بہت ہی انفینسی میں ہے یہ سارا کچھ۔ مثلا میرا آفس، یہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے، یہ پولیس ٹریننگ کالج کا دفتر ہے جس میں ٹیمپریرلی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو میرا آفس بن رہا ہے، میرا منسٹیریل سٹاف آ گیا ہے، مطلب ان کے آرڈرز ہو گئے، پہنچے وہ بھی نہیں ہے۔ جو میرا ایگزیکٹو سٹاف ہے، ایک ڈی آئی جی ہے، 3 اے آئی جیز، ان سے لے کے کانسٹیبلز تک، ان کے ابھی تک آرڈرز نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سو وہ ابھی نہیں آئے ہیں۔ جب ہم فل فلیج آفس اسٹیبلش کر لیں گے، رینٹ پہ ہم نے جگہ لی اور اچھی جگہ لی ہے، سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ پبلک کو آسانی ہوگی، سو مجھے امید ہے کہ جب ایک دفعہ ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے، اسٹیبلش کر لیں گے، تو پھر بہت کم ضرورت پڑے گی لوگوں کو نارتھ کی طرف جانے۔ اچھا، ساؤتھ پنجاب اگر میں روٹین کی بات کروں، یا جو ایک کلچر ہے پولیس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، وہاں جب آپ لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس کو سزا دینی ہے اس کو کسی ایریے میں بھیج دیا جائے۔ ڈاکٹرز بھی ہیں عام طور پہ، اگر ہم کہیں نا دیہی علاقوں میں چلیں تو ڈاکٹر بھی اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا آج لگتا ہے کہ آپ نے اوائڈ نہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ دیکھیں، بات یہ کہ ساؤتھ میں، مطلب فار می، میں کے پی کا رہنے والا ہوں، میرے لیے لاہور، ملتان، راول پنڈی، اگر میں کے پی سے نکلتا ہوں تو میرے لیے سارے کے سارے برابر ہیں، اور میرا نہیں خیال یہ جس طرح کا یہ چیلنج ہے، اس میں اپنا ایک مزہ ہے کہ آپ ایک چیز ایسی کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، آپ ایک انسٹیٹیوشن بلڈ کر رہے ہیں، چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، وہ سارا کچھ بن رہا ہے۔ پھر بینگ اے پارٹ آف ہسٹری، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی کل میں اس چیز پہ بڑے فخر سے، اگر میں نے اچھا کام کیا یہ یہاں پہ، تو میں دیکھ سکوں گا کہ جی میں بھی اس کا پارٹ تھا، کہ یہ جب ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن رہا تھا ساؤتھ پنجاب، تو آئی واز دیئر، اور انشاءاللہ جب بھی یہ پروونس بنتا ہے تو میں بڑے فخر سے کہہ سکوں گا کہ چیزیں ایوالو کرنے میں، بنانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، سو کنٹریبیوشن کا بڑا ایک انسان۔ لاہور بھی دیکھا آپ نے اور آپ نے کے پی کی بھی دیکھا، یہاں کا جو نیچر آف کرائم ہے، کیا آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، 11 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور 205,000 اسکوائر کلومیٹرز اس کا ایریا ہے، سو اٹ از اے ہیوج پروونس۔ آپ اگر اسی میں بات کر لیں، آپ باقی صوبوں کے ساتھ نہ بھی کمپیئر کریں، تو اٹک کا کرائم، پنڈی کا کرائم، جہلم کا کرائم، لاہور کا کرائم، یہاں پر ایون ملتان اور راجن پور کے کرائم میں آپ کو فرق نظر آئے گا، پیٹرن میں فرق نظر آئے گا۔ ہر جگہ کا ایک پیکیولر کرائم ہوتا ہے، کچھ کرائم جنرلی وہ ہوتے ہیں، سو ہر جگہ میں فرق ہوتا ہے۔ ساؤتھ کا جو کرائم ہے وہ نارتھ سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ ہمارے پاس اسپیشلی جو ٹرائی بارڈر کا ایریا ہے جہاں پہ 3 صوبے اکٹھے ہوتے ہیں، سو اس کا کرائم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس ٹرائبل ایریا ہے، پھر ہم سندھ کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں، اس پہ کچے کا ایریا، ہمارے پاس بہت زیادہ کچے کا ایریا ہے، کرائم یہاں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرام نارتھ۔ جی ناظرین، وقت چھوٹے سے بریک یہاں بریک لیتے ہو، جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ساؤتھ میں فورس ہے یہ کتنی ہے؟ ہمارے پاس کوئی اس وقت 28,000 ہماری ٹوٹل ساؤتھ کی آل ٹولڈ سینکشن اسٹرینتھ ہے، مطلب موجود نہیں ہے اس میں کوئی 2700۔ یہ جو 11 ڈسٹرکٹ آپ نے بتایا ٹوٹل اس میں اوور ٹوٹل اس میں آر پی او آفیسز میں تمام آل ٹولڈ یہ اتنی ہے۔ اگر میں اسے ریلیٹ کروں پاپولیشن سے تو یہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہمارے
3 मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। एक जो सबसे बड़ा पैमाना है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे साथ चल रहा है 1860 से, वो है कि पॉपुलेशन के साथ आप रेशो निकालते हैं। सो पॉपुलेशन के साथ अंग्रेज़ों ने जो कहा था वो था 1:450 कि एक कांस्टेबल हो 450 लोगों पे। वो तो पंजाब में अभी तक नहीं अचीव कर सके हैं, लेकिन जब टोटल पंजाब की हम करते हैं तो कुछ 560 एक कांस्टेबल 560 लोगों के लिए बनता है पूरे पंजाब में। हम साउथ की बात करें तो ये 1500 1550 पे चला जाता है। दूसरा जो पैमाना होता है वो ये है कि कितने एरिया में कितने पुलिस वाले हैं। सो अगर उस पे हम जाएं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में बाकी नॉर्थ पंजाब में तकरीबन 1.5 पुलिस ऑफिसर आता है, और हमारा जो साउथ है यहाँ पर 0.29 आता है। ये जो हमारी एवरेज है, ये जो रेशो है, ये इवन बलूचिस्तान, सिंध और केपी से भी कम है। हमारा साउथ पंजाब, मैंने ये चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की थी और इंशाल्लाह उम्मीद ये है वो विल हेल्प अस आउट। हमारा केपी से एरिया वाइज हम ज्यादा हैं, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे 83,000 पुलिस फोर्स है, हमारे पास 28,000 है। सो वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। हमारे थानों में एवरेज 21-22। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्टेज ऑफ पुलिस है ये क्राइम में इजाफे का बायस है? डेफिनेटली होता है। देखिए, क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन दोनों में आपका प्रॉब्लम होता है। डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। सो आपके पास बहुत अच्छे तफ्तीशी हो तो आप क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, वो प्रोसिक्यूट होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, जेल में जाते हैं। वो सबसे अच्छा स्टाइल है या तरीका है क्राइम रोकने का कि आप डिटेक्शन करते हैं। प्रिवेंशन के लिए आपको पेट्रोलिंग की जरूरत होती है, उसके लिए आपको गाड़ियां चाहिए, गाड़ियों में आपको नफरी चाहिए। जब आपके पास नफरी नहीं होगी तो आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। वास्ट एरिया है, साउथ और नॉर्थ का तकरीबन एक जितना एरिया है, ठीक है, और पुलिस फोर्स इतनी कम है। सो आपके पास वास्ट एरियाज हैं, लोग हैं, पॉपुलेटेड एरियाज हैं। जब वहां जाते हैं, मोटरसाइकिल छिन गई, गाड़ी छिन गई, किसी ने रोक लिया, मोबाइल ले लिया, 2-4 हज़ार रुपए जो जेब में थे वो ले गए। सो ये सारी चीजें तभी रोकी जा सकती हैं कि आपके जो पुलिस रेशो है विज़-अ-वी एरिया वो इम्प्रूव हो, और विज़-अ-वी पॉपुलेशन, दोनों जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपका क्राइम डेफिनेटली सिचुएशन बेहतर होगी। नई भर्तियां होनी चाहिए। अभी पाइपलाइन में भी है, जो मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, हमें परमिशन मिली है, लेकिन टोटल की परमिशन नहीं मिली। मेरे ख्याल में हमारे पास कोई 16,000 की कमी है पंजाब पुलिस में, और कोई 6,000 की परमिशन मिली है। नहीं, ये नॉर्थ के लिए कि दोनों? ये टोटल के लिए है। सो इसमें अगर 6,000 टोटल है तो उसमें कोई 1,000-1,500 यहाँ के लिए हो जाएगा, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कोई इतना रीजनेबल तो नहीं। डेफिनेटली बहुत कम है। हमारी तो मैसिव इंक्रीज साउथ में होनी। अच्छा, डेफिनेटली जहाँ पर नीचे आपकी लोअर क्लास के ऐसे या लोअर सबऑर्डिनेट्स जो हैं, अपर सबऑर्डिनेट्स की तो कमी होगी ना, यानी आपके ऑफिसर की भी कमी होगी, वो कहाँ से करेंगे? बहुत कम है। देखिए, बात ये कि जब वैकेंसीज होंगी तो प्रमोशंस होंगी, और फिर आपके पास ये सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर जो तफ्तीशी आपके रैंक्स हैं, वो आपके पास ज्यादा होने चाहिए, और उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अगर हमारी रेगुलर रूटीन में रिक्रूटमेंट होती है तो हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस भी चलते हैं। एक लड़का जब हम आज भर्ती करते हैं, 6 महीने हमारे लगते हैं भर्ती पे, 9 महीने की ट्रेनिंग है, सो 15 महीने बाद आपको वो बाहर निकल के मिलता है। इन 15 महीनों में आपकी बेतहाशा और रिटायरमेंट हो चुकी होती है, क्योंकि हर महीने आपके तो रोजाना लोग रिटायर हो रहे हैं। सो 15 महीने में फिर आपकी वही कमी हो जाती है जो आपने 15 महीने पहले पूरी करने की कोशिश की थी। तो ये एक साइकिल होना चाहिए मुसलसल। अगर हर महीने नहीं तो हर तीसरे महीने रिक्रूटमेंट हो, आपके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स चले, कॉलेजेस चले, लोग ट्रेन हो और वो फील्ड में आए, साथ साथ रिटायर होते जाएं, निकलते भी जाएं और आते जाएं। अगर ये नहीं होगा, अगर पुलिस में भर्ती पे पाबंदी होगी, तो फिर यही हमारा मसला होगा कि ये लोग हमें जो 15 महीने बाद मिलेंगे, अब 15 महीने बाद हमारी शॉर्टेज फिर इतनी होगी, ये शायद इससे ज्यादा होगी। अच्छा, हमने ये देखा कि माजी के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जानबूझ के उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी रख दी गई, लकना छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से वो फिर नाकाम हो गए और फिर रिवर्स हो गए। मतलब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट जब तक है, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, लेकिन इसको इन लेटरेंट स्पिरिट नहीं किया जाएगा, और जैसे ये गवर्नमेंट अगर जाती है, 2-2.5 साल इसी में गुजर जाएंगे, जाती है, तो फिर ये रोल बैक हो जाएगा और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये खत्म हो जाएगा। बात ये कि नंबर 1, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो आपका एक टेम्पररी फेज या उसके लिए आप देखते हैं,
یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے لیے. ہمارے پاس جی بی گلگت بلتستان کی مثال ہے, وہاں پر بھی ایک زمانے میں کوئی گورنر چیف منسٹر وغیرہ نہیں تھے, ایک وہاں پہ چیف کمشنر ہوتے تھے, ایک آئی جی ہوتے تھے اور وہ اس کو چلاتے تھے. سو یہ ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ اگر اچھے طریقے سے چل جاتا ہے, رولز آف بزنس امینڈ ہو جاتے ہیں اور آگے پراپر اس کو مل جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو رول بیک کر سکے گا. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میرا نہیں خیال اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس چیز کو رول بیک کر سکے. اس نے آگے ہی آگے جانا ہے. سو دس از اے فرسٹ اسٹیپ. اس نے آگے ڈیفینیٹلی جانا ہے, مجھے یہ رکتا نظر نہیں. آپ کا مین آفس یا چیف سیکرٹری جو اس وقت ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری, ان کا آفس جو ہے مین آفس, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریجن ہے اور یہاں پہ بھی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے کہ جی سینٹر اس کا کہاں پہ ہونا چاہیے. ویسے تو آئی جی کسی بھی ضلع میں جا سکتے ہیں, یہ ایشو نہیں ہوتا, لیکن ایک آفس ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ملتان میں ہونا چاہیے یا بہاولپور میں؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ نے اس وقت ڈیسیجن کیا ہے وہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے, بیکاز ہمیں اس وقت اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ایک چیز کو شروع کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا, دس از اے فرسٹ اسٹیپ. سو پہلے اسٹیپ کے طور پہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ شروع کر دیں. بہت اچھا ڈیسیجن ہے کہ ہم یہاں پہ, میرا آفس ملتان میں ہے لیکن میرا کیمپ آفس بہاولپور میں ہے. اسی طریقے سے جو اے سی ایس ہے اس کا آفس جو ہے وہ بہاولپور میں ہے لیکن کیمپ آفس یہاں پہ ہے. پھر جو منسٹریز یا ڈپارٹمنٹس یہاں پہ ڈفرینٹ کوئی 16 کے قریب ڈپارٹمنٹس آئیں گے, وہ بھی تقسیم ہوں گے, یہاں بھی آفیسز ہوں گے, وہاں پر بھی آفیسز ہوں گے. ایک اور جو ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ کوئی یہاں پہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ سارا کچھ. ڈی جی خان ملتان سے 1.5 گھنٹہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے, اسی طرح بہاولپور ہے. سو ڈسٹینسز یہاں ود ان دا ساؤتھ اتنے زیادہ نہیں ہیں, سڑکیں اچھی ہیں, بہتر ہیں, سو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. اور اگر ہم نارتھ سے وہ ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, یہ کام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, جو ایک سیکٹری سپوز بیٹھا ہوا ہے لاہور میں جو پورے پنجاب کے 36 اضلاع کو دیکھ رہا ہے, تو صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 3.5 گھنٹے کا ڈسٹینس ایک بندہ یہاں سے نہیں کر سکتا تھا. جتنا وہ بزی ہے لوکنگ آفٹر 36 ڈسٹرکٹس, یہاں 11 اضلاع میں وہ اتنا بزی نہیں ہوگا, وہ ہر ایک کو ٹائم دے سکے گا. اسی طرح جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ اگر یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لاہور کیا ہو رہا ہے, پنڈی, فیصل آباد, وہاں سے وہ فارغ ہے اور یہ یہاں 11 کو دیکھ رہا ہے, ہی ول ہیو مور ٹائم فار دیز ڈسٹرکٹس. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم صرف اور صرف ڈسٹینس پہ دیکھ لیتے ہیں, وہ ڈسٹینس کو نہیں دیکھنا چاہیے. میرا اپنا ذہن یہ کہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ورک لوڈ ہے اس کو آپ کم کر رہے ہیں. ایک چیف سیکرٹری یا ایک آئی جی جو 36 اضلاع کو دیکھ رہا ہے, دوسری طرف اگر وہ صرف 11 کو دیکھنے لگے تو ہی ول ہیو مور ٹائم فار ایچ اینڈ ایوری ڈسٹرکٹ. سو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 11 اضلاع ہے. میں تو ہر جگہ میڈیا پہ بھی بار بار یہی کہا کہ بیٹھنے کا کام میرے آر پی اوز ڈی پی اوز کر رہے ہیں. آئی ووڈ بی مور موبائل, میں جاتا رہوں گا مختلف اضلاع میں جاتا بھی رہوں, آگے بھی میں جاتا رہوں گا, اور ہمیں اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا, جب بھی کوئی آپ انیشیٹو لے کے آتے ہیں تو آپ کو جو دی مین ہو از ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, اس کے مائنڈ سیٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیک آف دی مائنڈ. آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کس طرح اس سارے ریجن کو پولیسنگ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو ظاہری بات ہے 31 سال میری نوکری ہو گئی, اور جب ای ایس پی آپ بھرتی ہوتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جی میں جب آئی جی بنوں گا یا جب میرے پاس اختیار آئے گا تو کیا ہوگا. وہ جب انیشلی آپ ایس پی بنتے ہیں, آپ کے پاس اختیار آتا ہے تو آپ اپنے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر جب آپ آر پی او بنتے ہیں انڈیپینڈنٹ تو آپ کو پھر وہ ہوتا ہے, اور دس از اگین اے گاڈ گیون چانس اپرچونٹی. میرا ذہن یہ ہے کہ سب سے پہلے وی شوڈ ورک فار دا رول آف لا. ساؤتھ میں بہت زیادہ ضرورت, سارے پاکستان میں لیکن ساؤتھ میں زیادہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں. اور قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ ہر بندہ قانون کی نظر میں برابر ہو اور قانون سب کے لیے ایک ہو. ٹھیک ہے, جو یہ نظام ہے نا کہ یہ سردار ہے تو یہ چودھری ہے تو یہ وڈیرا ہے, یہ پاورفل ہے, یہ انفلوئنشل ہے, اس کے لیے کوئی اور قانون ہے, اور یہ جو عام بندہ ہے اس کے لیے ریڑھی والے تانگے والے کے لیے ڈفرینٹ ہے. اس پہ میری ایفرٹ ہوگی زیادہ, اور اس کا پہلا سٹیپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری رجسٹریشن ہے. کہ جو بندہ تھانے آتا ہے اور وہ جو فرنٹ ڈیسک پہ آ جاتا ہے تو اس کا پرچہ ہو. میرا زیادہ فوکس اسی پہ ہوگا کہ پرچہ غریب کا بھی ہو, امیر کا بھی ہو, طاقتور کا بھی ہو, اگر جھوٹا بھی ہو پرچہ ہو جائے. جھوٹا ہے 182 کر لے, کاروائی کر لے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلط پرچہ کراتا ہے بالکل پرچہ آپ دے دیں, اریسٹ آپ ملتوی کر لیں جب تک آپ کے پاس زیادہ ثبوت نہیں آ جاتا.
آپ اس حساب سے اس پہ کام کریں. سو یہ میری پہلی جو پرائیورٹی. لیکن آپ کو نہیں لگتا اگر آپ یہ کرتے ہیں پری رجسٹریشن آف کیسز تو سارا میڈیا پر چڑھ دوڑے گا اور وہ پھر کمپیریزن شروع کر دے گا جی پچھلے سال اتنا کرائم تھا تو اس سال اتنا کرائم ہے. ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا رپورٹڈ رجسٹرڈ کرائم ہے. یہ اگر بڑھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. میڈیا, میں ساؤتھ میں ہر جگہ گیا ہوں, میڈیا سے ملا ہوں, جہاں بھی میں گیا ہوں. میں اگر پہلی میٹنگ پولیس کے ساتھ کی ہے, دوسری میٹنگ میڈیا کے ساتھ کی, اور ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی, ان کو بتایا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے رپورٹڈ رجسٹرڈ کرائم بڑھے گا, بیکاز میں فری رجسٹریشن پہ بلیو کرتا ہوں, بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ڈی پی اوز کو بھی یہی بتاتا ہوں, آر پی او کو, آج تک رپورٹڈ کرائم پرچے دینے پہ کوئی افسر ٹرانسفر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا, آج تک کوئی ڈی پی او اس پہ نہیں ہوا. لیکن ایس ایچ او تو ڈرتا ہے نا, ایس ایچ او کہتا ہے جی مجھے شو اس کو ہم نے کانفیڈنس دینی ہے نا. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پریشر لیں, ہم نیچے پریشر کو نہ دیں. اگر ہم ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ایون میڈیا پہ اگر آ رہا ہے کہ جی فلانے تھانے کے علاقے یا فلانے اس میں, میرا کام ہے میں دیکھوں میرا ڈی پی او ایفرٹ کتنی کر رہا ہے, میرا آر پی او ایفرٹ کتنی, یا میرا ایس ایچ او ایفرٹ کتنی کر رہا ہے. وہ اس کا کام ایفرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ریسورسز ہم نے دیے, جو ریسورسز گورنمنٹ نے دیے, اس کے مطابق ایفرٹ کرنا ہے. دوسرا جو میرے لیے اس کے لیے سب سے بڑا پیرامیٹر ہے فار دا ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او, یہ اسپیشلی 2 رینکس, کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیسا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے 30-31 سال کی نوکری میں کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ہم شہید, ہمارے بے تحاشا افسر شہید ہوئے ہیں, ہر رینک کے, کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی کے رینک تک شہید ہوتے ہیں. کرونا میں ہم ان کے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں, فیملی کو چھوڑ کے. ہمارے بچے پڑھائی سے نکل جاتے ہیں. میجورٹی پولیس آفیسرز کے آپ دیکھیں گے ان کے فیملی ایشوز ہوں گے, بچے, بیکاز وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. ہمارا ٹائم زیادہ تر یہ پولیسنگ میں لگ جاتا ہے. اتنی قربانیاں دے کے بھی لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں. دیٹ از جسٹ بیکاز آف آور ایٹیچیوڈ. ہمارا ایٹیچیوڈ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. میرا جو فوکس ہوگا رول آف لا, فری رجسٹریشن کے بعد تیسرے نمبر پہ, اٹ از چینج ان دا ایٹیچیوڈ. اچھا, یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ نے نارتھ میں بھی کیا, ابھی وہاں سے آپ آپریشن کے طور پر ایڈیشنل آئی جی, اور ایک لمبی آپ کی سروس ہے. اگر نارتھ میں ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو سکا, آپ بھی وہاں, آپ بہت سارے سینئر آفیسر اور بھی ہیں وہاں پہ, آئی جی بھی وہاں پہ ہیں, تو آپ ساؤتھ میں کیسے چینج کریں گے؟ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. ہم اپنے ضلع میں کر سکتے ہیں, ہم اپنے تھانے میں کر سکتے ہیں, اپنے سب ڈویژن میں کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے وہاں نہیں ہوا آج تک, کیا وجہ؟ دیکھیں, بات یہ کہ انکریمنٹل ہوتا ہے, ایک دن میں نہیں ہوتا. اٹ ڈپینڈس کہ جی آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. مثلا میں ایک ڈفرینٹ نظریے سے دیکھتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے پاس, سپوز میرا ساؤتھ پنجاب میں کرائم اگر 1.5 لاکھ ہے اس سال, ویسے 1,25,000 ہے, لیکن اگر ہم فری رجسٹریشن کرتے ہیں 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. اس میں میکسیمم 5,000 ہے ہینس کرائم, ڈکیتی, رابری ود مرڈر, ڈکیتی, رابری ود مرڈر, یہ اس طرح کے کیسز. باقی جو 1,45,000 ہے, اس کو ہم پیٹی کرائم کہتے ہیں. وہ ہمارے لیے پیٹی کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے پیٹی کرائم نہیں ہوتا. ٹھیک, سو 1,45,000 میں اگر ہم صرف کمپلیننٹ اور ملزم کو دیکھ لیں تو 3 لاکھ بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا زیادہ جس پہ ہماری کنسنٹریشن ہے کہ مرڈر, ڈکیتی, رابری, اس کا آئی جی بھی پوچھ رہا ہے, اس کا آر پی او بھی پوچھ رہا ہے, اس کا ڈی پی او بھی پوچھ رہا ہے, یہ جو 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. ان 3 لاکھ لوگوں کو ہم مسلسل تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تفتیشی صبح پارٹیوں کو ٹائم دے دیتا ہے کہ جی آپ صبح 8 بجے آ جائیں. ٹھیک ہے, 8 بجے 35 بندہ تھانے کے باہر بیٹھ جاتا ہے, تفتیشی صاحب موجود نہیں ہے, اور وہ 7 بجے تک انتظار کرتے ہیں. 7 بجے پتا چلتا ہے کہ جی ابھی تو نہیں آ رہے, آپ کل دوبارہ آئیں. کیوں؟ یہ جو فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے 2 ٹیلی فون ہی کرنے نا کہ جی تفتیشی آپ کا وہ ہو گیا اور آپ دوبارہ کل آ جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اف وی کانسنٹریٹ آن دیم, اگر ہم اس 3 لاکھ لوگوں پہ کانسنٹریٹ کریں, میں ان کو اپنے آر پی اوز, ڈی پی اوز کو کہتا ہوں کہ تم سے جو ہینس کرائم ہے وہ تو آئی جی اور انویسٹیگیشن برانچ پوچھتا ہی ہے. میں پوچھوں گا یہ جو جس کو تم پیٹی کرائم کہتے ہو, جس میں کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا سر پھٹ گیا, کسی کا چھوٹا موٹا بینک اس کا ہے, چیک کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور اس طرح کے جس کو ہم پیٹی کہتے ہیں اور جس کو ہم نے تفتیشی پہ چھوڑ دی. سو آئی ول بی مور کنسنٹریٹنگ آن دیم. جس سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے ایٹیچیوڈ سے, یہی لوگ جن کا پیٹی کرائم ہے, جو تھانے اپنے چھوٹے مسئلوں کے لیے آتے ہیں,
وہ ان کے ساتھ ہمارا زیادہ ایشو ہے. امید ہے کہ جی اف وی ورک آن اٹ انکریمنٹل, مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک دن میں سارا کچھ چینج ہو جائے گا کہ یو آسک می نیکسٹ منتھ کہ جی آپ دوبارہ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مہینہ ہو گیا, کیا ہوا ہے؟ میں تو آ رہا تھا وہاڑی میں میرے ساتھ یہ ہو گیا یا مظفر گڑھ میں یہ ہو گیا. اٹ ول ٹیک ٹائم. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر میں ایک سال میں 5% بھی چینج لانے میں کامیاب ہوا نا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. یعنی اٹس سکسیس. بالکل اٹس اے سکسیس, ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی اے سکسیس. اچھا, یہ جو آپ کرائم کی بات کریں اس کو کم کرنے کی, اس کے علاوہ یعنی اس کو اگر اندر دیکھیں تو اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا فوکس ہمیں نظر آتا ہے آپریشن کے اوپر, اور انویسٹیگیشن جو ہے جیسے ہینیس کرائم ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو یہاں 28,000 پولیس ہے تو انویسٹیگیشن تو مجھے لگتا ہے بہت بری طرح اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو اس کے لیے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, چونکہ انگریزوں کے زمانے سے بلکہ آپریشنز ریمینڈ مور امپورٹنٹ, اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی. ابھی میرے ذہن میں یہ کہ جو ڈی پی او سی پی او ہے یہ بیسیکلی ڈی پی او آپریشن بن گئے. انویسٹیگیشن میں ایک کسی افسر کو لگا دیتے ہیں, ڈسگرنٹڈ بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی خوش نہیں ہوتا ہے میں کدھر بیٹھوں. حالانکہ انویسٹیگیشن از مور امپورٹنٹ. آپ اگر دنیا میں کہیں پر بھی جائیں گے, آپ برطانیہ جائیں, یورپ جائیں, امریکہ کہیں پر بھی جائیں, آپ پوچھیں وہاں انویسٹیگیشن آفیسر از مور امپورٹنٹ. ڈیٹیکٹیو وہ مذاق اڑاتے ہیں یہ آپریشنز والوں کا کہ یار یہ تو واچ اینڈ وارڈ کا ہے, مطلب اس کو کچھ کام نہیں آتا تو یہ واچ اینڈ وارڈ میں ہے, یہ آپریشنز میں میں قابل ہوں. اچھا, تنخواہوں میں بھی فرق ہوتا ہے, اس کی کیپیسٹی میں بھی فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ہمارے ملک میں بھی اور اسپیشلی پنجاب میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم انویسٹیگیشن پہ انویسٹ کریں, انویسٹیگیشن آفیسرز پہ انویسٹ کریں. ہمارے جو ڈی پی اوز ہیں وہ جو آپریشن مائنڈ سیٹ سے نکلیں. میری اپنی کوشش یہی ہے کہ میں ان کو آپریشنز مائنڈ سیٹ سے نکال کے انویسٹیگیشن مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاؤں. وہ اگر ہم کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی انویسٹیگیشن امپروو ہوگی, انویسٹیگیشن امپروو ہوگی, ڈیٹیکشن ہوگی, آپ کا کرائم آٹومیٹکلی کم. چلیں ابھی تو نہیں, لیکن فیوچر میں جیسے ہی آپ کے پاس یہ یعنی جو اتھارٹی آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پہ ڈپیوٹ کرنے کی یا کسی کو لگانے کی, تو کسی کی پوسٹنگ کرتے وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوگا, کس طرح کے لوگوں کو آپ یہاں پوسٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے خاص طور پر آپ کو یہاں پتہ نا قبائلی سردار بھی ہیں اور بہت زیادہ پاورفل لوگ بھی, انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کا جو پولیٹیکل اثر و رسوخ ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ بات یہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس بڑے فخر سے ہر جگہ کہتے ہیں, ہر میٹنگ میں بھی کہتے ہیں پرائم منسٹر از ود دیم, چیف منسٹر از ود دیم. چیف پرائم منسٹر اس دن بھی لاہور آئے تھے, اس دن بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جی میں نے فل اتھارٹی دی ہوئی ہے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو, اور وہ دے آر انڈیپینڈنٹ, وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر میں اور سارے کچھ میں انڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اچھے افسر لگنے چاہیے, اچھے افسر لگے ہوئے بھی ہیں اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں. وی آر ویری گڈ آفیسرس ان دا فیلڈ جو کام کر رہے ہیں. آئی جی صاحب نے اچھے لوگ سلیکٹ کیے ہیں, جو ان کی ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے ساری کی ساری. سو اس میں انفلوئنس لینا کوئی اتنا بڑا یا اس کو روکنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے ایون پولیٹیکل فگرز ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ لوکل زمیندار بھی ہیں, کرائم کم ہو تو ان کو ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے. جرائم جتنے کم ہوں گے تو ان کو فائدہ ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. سو ایوری بڈی از اسٹینڈنگ بائی اس, اس میں کوئی اس طرح کا میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا, وردی کا کلر میں تھوڑا سا آؤں گا. اگر اسلام آباد کی بات کریں تو ان کا کلر اور ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بھی, یہاں پہ تو بالکل چینج ہو چکا ہے. تو مختلف صوبے ہیں, ان کا مختلف کلر ہے, کسی جگہ چلو ملتا بھی ہے. آپ کا جو کہ انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے, بالکل اس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہی ہے کہ آپ اسی طرح پنجاب میں بھی اکٹھا ہے تو ایک ہی وردی چلنی چاہیے, یا کہیں ہے کہ نہیں ہمیں بھی چینج کرنا چاہیے؟ میں اس کا قائل ہوں کہ جو ہماری یہ وردی ہے, یہ کیونکہ وردی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس جگہ کے زمین, ماحول اور ویدر کے مطابق ہو. سو اسلام آباد والی وردی تو ڈیفینیٹلی نو, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. جو پچھلی ہماری وردی تھی اس پہ بھی جانے کا کوئی وہ نہیں, وہ بہت گرم ہو جاتی ہے. پنجاب گرم ہے, ساؤتھ پنجاب اور بھی زیادہ گرم ہے, وہ کالی وردی اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے. سو فی الحال میرے خیال میں جو ہماری یہ وردی ہے یہ ٹھیک ہے. اس کا فیبرک اب بہت امپروو ہوا ہے. میں جب آیا تھا لاسٹ ایئر فیبرری میں پنجاب, میں نے پہنی تھی, اس کپڑے میں اور اس کپڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دس کین بریتھ, اس سانس لے سکتا ہے, اس میں سے ہوا کا وہ ہے. سو فیبرک امپروو ہو رہا ہے, چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. ایکسپیریمنٹ
ہوا تھا، اچھا چل رہا ہے، میرے خیال میں آگے چلتے رہنا چاہیے. چلتے رہنا چاہیے. اچھا ٹریفک پولیس یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے پولیس کا بھی اور ہماری جو سوشل لائف ہے اس کا بھی. اس کے لیے کیا اس ریجن کے اندر ٹریفک پولیس کے اندر بھی کوئی آپ لائیں گے تبدیلیاں؟ ہمیں بہت بڑا پرابلم ہے ساؤتھ پنجاب میں ایکسیڈنٹس کا. ساؤتھ پنجاب میں بے تحاشا ایکسیڈنٹس ہیں. ساؤتھ پنجاب میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. اب ابھی لاہور سے آئے ہیں، آپ واپس بھی جائیں گے، آپ موٹر وے سے آئے ہیں، اگر آپ نارمل روڈ سے جائیں تو بہت بڑا ہمیں یہاں پہ ایشو ہے. سو ٹریفک پولیس کوشش ہماری کر رہی ہے، جو ڈی آئی جی ٹریفک، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو امپروو کریں چیزوں کو. ہم نے بلکہ یہاں تک کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو پی ایچ پی ہے پنجاب ہائی وے پیٹرول، اس کو شامل کیا ہے ٹریفک کے ساتھ، بیکاز ان کی نفری کم ہے. سو یہ بھی ٹریفک وائلیشنس کو دیکھ رہے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ ہم ایکسیڈنٹس پہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں. ابھی پہلے ہم نہیں کرتے تھے، ابھی ہم نے کرنا شروع کیے کہ ہم نہ صرف ایکسیڈنٹ کے ڈیٹا کو لیتے ہیں بلکہ ہم جو 1122 ہے اس کے ڈیٹا کو، بیکاز اس کا ڈیٹا زیادہ اوتھینٹک ہے، جن لوگوں کی وہ ہیلپ کر رہے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور موقع پہ ہی لوگ راضی نامہ کر لیتے ہیں، ایون فیٹل ایکسیڈنٹس میں. سو وی آر کنسنٹریٹنگ مور یہاں پہ اسپیشلی ان دا ساؤتھ کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، پرچے اس میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور پرچے صحیح سیکشن آف لا کے تحت ہونے چاہیے. اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر پراپر، اگر 320 اور 322 میں تو 322 میں پرچے ہونے چاہیے. پھر ان کی پروسیکیوشن کو مانیٹر کرنا ہے ہم نے، اور کنوکشن، بیکاز یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پورے سال میں اگر پورے ریجن میں ایک جرم، ایک ایکسیڈنٹ میں سزا ہوا تو یہ بھی بہت برا وہ ہے. سو ہم نہ صرف ٹریفک کو دیکھنا کہ جی فزیکلی جو اس کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں، بلکہ جو فیٹیلٹیز ہوتی ہیں، جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے پرچے کی رجسٹریشن، اس کی پروسیکیوشن اور اس کی کنوکشن کو بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ سارا کچھ ہم کریں گے، جب سزائیں لوگوں کو ملیں گی ایکسیڈنٹس پہ، ریش ڈرائیونگ پہ، نقصان کرنے پہ، تو پھر چیزیں فردر امپروو. اچھا سابق آئی جی پنجاب جو تھے عارف نواز صاحب، انہوں نے شروع کیا تھا خدمت سینٹر کا ایک کانسیپٹ وہاں پہ، اور اس ریجن کے اندر نارتھ کے اندر تو خاصا کامیاب ہے. یہاں وہ کس حد تک ہے اور اس کو کتنا بڑھائیں گے آپ؟ بہت کامیاب ہے، یہاں پر بھی بہت کامیاب ہے. لوگوں کے لیے بہت آسانی اس میں بنی ہے. پبلک سروس ڈیلیوری ہماری بہت اس سے امپروو ہوئی ہے. کوشش ہماری یہاں یہ ہوگی کہ کیونکہ ایریا بہت واسٹ ہے تو یہاں زیادہ ہونے چاہیے. پاپولیشن کم ہے لیکن ایریا واسٹ ہے. سو ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو موبائل خدمت مراکز ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کی پبلسٹی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ فیسلٹی موجود ہے. سو خدمت مرکز میرے خیال میں بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے پنجاب پولیس کی، اور اس کو فردر سب ڈویژنل لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم تحصیل لیول تک لے کے جائیں اور پھر ہم ٹاؤنز میں لے کے جائیں اس کو، بیکاز یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اچھا ناظرین جی ہم بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی سی اور لوکیشن میں، اور جانیں گے کہ آئی جی صاحب جو ہیں اس وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب ساؤتھ پنجاب، مزید کیا جو یہاں پر پولیسنگ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے کیا بہتری آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا غنی صاحب کہ جزا اور سزا ہوتی ہے ہر محکمے کے اندر، یہاں کیا جزا اور سزا ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ ہے سزا اور جزا. جزا کہ جی جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو پراپرلی ریوارڈ کیا جائے، اور اس میں پنجاب پولیس میں سسٹم ہمارا بہت اچھا ہے. پچھلے دنوں بھی بہت ہم نے ریوارڈ کیا ہے، جتنا فنڈز ہمارے پاس اویلیبل تھے. ہر دفعہ انسپیکٹر جنرل پولیس زیادہ سے زیادہ اپنے آفیسرز کو جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو بڑا اور ہینڈسم ریوارڈ کرتے ہیں. لیکن جو سزا والا ایشو ہے وہ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے.
اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر افسر اپنے مطابق سزائیں دے رہا ہوتا ہے. کچھ افسر سخت ہوتے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ ڈسمس کر دیتے ہیں. کچھ افسر بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں. سو ایک ڈسپلن میٹرکس بنایا گیا ہے پنجاب میں, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈسپلن میٹرکس کی پراپرلی ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں. کوئی بھی افسر ڈسپلن میٹرکس سے نہ نکلے. میٹرکس یہی ہے کہ جی اگر کسی نے ایک جرم کیا ہے پہلی دفعہ تو اس کو کیا سزا ملے گی, دوسری دفعہ کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی. سو ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ڈسپلن میٹرکس کے مطابق ہو, اور جو ہمارے یہاں پہ ماتحت افسران ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت غلط کام کر لے اور وہ بالکل بری ذمہ ہو جائے, اس سے کوئی اس کو سزا نہ ملے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت چھوٹی غلطی پہ لوگوں کو ڈسمس کرنا اور ریموو کرنا. میرے خیال میں وہ بھی صحیح. جزا کیا ہے؟ جزا یہی ہے کہ آپ میرٹ پہ پوسٹنگز کریں, آپ میرٹ پہ ریوارڈ کریں. آپ جب پوسٹ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں, ہمارے پاس HRMIS کا سسٹم ہے, اور میں نے تمام RPOs DPOs کو کہا ہے کہ جو بھی پوسٹنگ ہوگی ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جس کو آپ نے پوسٹنگ دی ہے اس کا پوسٹنگ ریکارڈ کیا یہ وارنٹ کرتا ہے کہ اس کو یہ پوسٹنگ ملے. کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چیکرڈ ریکارڈ ہے, غلط ریکارڈ ہے, لوگوں کو بار بار سزائیں ملی ہیں اور ان کو اچھی پوسٹنگ مل رہی ہے, اور جو اچھے افسر ہیں ان کو کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں مل رہی ہے. سو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ میرٹ پہ لوگوں کی پوسٹنگ ہو, میرٹ پہ پروموشنز ہوں. اچھا, خواتین جو ہیں پولیس کے اندر وہ بھی ہیں, ان کا ایک بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. لاہور کے اندر ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے, خواتین کو SHO بھی لگایا گیا, پھر SP بھی, DSP تک بھی ہم نے سنا. یہاں آپ کی پالیسی کیا ہے؟ یہاں پہ پہلی کوشش تو میری یہی ہے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر یا سیلز ہر تھانے میں 1-2 ہماری خواتین پولیس آفیسرز موجود ہوں جو خواتین کو ڈیل کریں. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے بہت بڑا ملتان میں, اسٹیٹ آف دا آرٹ. پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایشیا میں بھی اس طرح کا کوئی ہوگا. بہت زبردست ایک فیسلٹی بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ ہمارا ایک تھانہ موجود ہے, وہاں ویمن پولیس آفیسرز موجود ہیں, کوئی 29 سٹاف ہے. وہاں پہ ایک SP بھی ہے اور SHO اور پورا سٹاف ہمارا وہاں پہ موجود ہے. میری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کے ایریا آف رسپانسبلٹی کو بڑھائیں. وہ فی الحال صرف گلگشت کے ایریا کو دیکھ رہا ہے یا صرف سٹی کو دیکھ رہا ہے. سو اس کو ڈسٹرکٹ ملتان کی طرف بڑھانا ہے. چیف منسٹر صاحب سے انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ میری ملاقات ہوتی ہے ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو انیشلی ملتان ڈسٹرکٹ سے نکال کے ملتان ڈویژن تک بڑھائیں, اور پھر الٹیمیٹلی ہم سیٹلائٹ اسٹیشنز بنائیں ان آل دا ڈسٹرکٹس ان دا ساؤتھ پنجاب. سو ہماری جو خواتین ممبرس ہیں پولیس فورس کی, وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کے خلاف اور ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف کام کریں. ہماری بہنیں جو ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, 51% آف آر پاپولیشن از ویمن فوک, تو ان کے لیے پرابلمس کو ان میں ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے, اور ہماری ایفرٹ بھی یہی ہوگی. اچھا, ایک چھوٹا سا کنسیپٹ پولیسنگ کا, کہ ایک ایسے پولیس فورس جسے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن دیکھے تو اسے سینس آف سیکورٹی محسوس ہو, اور ایک کرمنل دیکھے تو اس کو فیئر ہو, یہ گول کیا ہم کبھی اچیو کر سکیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ بالکل الٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کرمنلز ہیں ان کو شاید اتنا فیئر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ پولیس سے ڈر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایٹیچیوڈ کا ہمیں بہت بڑا اس وقت ایشو ہے, اور جب تک ہم اپنا ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا پبلک امپروو نہیں کریں گے تب تک پبلک ہمیں کانفیڈنس نہیں کر سکے گی. میرا خیال یہ ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, جتنا میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, مختلف پولیس فورسز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ہمارے ملک میں سیکیورٹی بہت ملکوں سے اور بہت ڈیولپڈ ملکوں سے بہت اچھی ہے, لیکن ہم سینس آف سیکیورٹی نہیں دے پا رہے. سو ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم عوام کو سینس آف سیکیورٹی دیں, اور جب لوگ بچوں کو پولیس سے ڈرائیں نہ, لوگ بچوں کو یہ بتائیں کہ جب تم ڈسٹریس میں ہو تو تم نے سیدھا پولیس والے کے پاس جانا ہے. پھر ہماری جو بہنیں ہیں وہ اگر ڈسٹریس میں ہوتی ہیں تو وہ جا سکیں. اور میرے خیال میں سب سے اچھا پیمانہ تو یہی ہے کہ جب میں اور آپ, میں اپنی ماں, بہن, بیٹی کو یہ کہہ سکوں گا کہ تمہارا فلانا پرابلم ہے, تم تھانے چلی جاؤ, یا تم قریب ترین جو پولیس والا تمہیں نظر آ رہا ہے تم اس سے ہیلپ سپورٹ لو. تو جب ہم وہ اچیو کر پائیں گے تو وہ میرے خیال میں الٹیمیٹ ہے. تھریٹ سا محسوس ہوتا ہے, اگر مجھے بھی وہ کہے نا کہ آپ نے تھانے جانا ہے
تو اگر میں بھی ڈروں گا کہ یار تھانے جا کے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بدتمیزی نہ کر دے یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ شاید پولیس کے بہت سارے کام کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتا ہے. سو اسی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں الٹیمیٹلی یہی اچیو کرنا ہے کہ لوگوں کو پولیس والے کو دیکھ کے ایک سینس آف سیکیورٹی کا احساس ہو, ان کو خوف کا احساس نہ ہو, اور وہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم پولیس اپنا ایٹیچیوڈ چینج کریں, اور وہ میرے خیال میں انکریمنٹل چینج ہو. اچھا, ٹریننگ کی بات اگر میں پولیس کی کروں تو ایک ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے یہاں پر. ڈیفینیٹلی پہلے سے پولیس کی ٹریننگ تو ہے, لیکن وہ ٹریننگ تو ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ریجن کی ایک علیحدہ سے اس کی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اب چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ بن گیا سارا ایریا, بننے جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمیں اور زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, اور ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کا سب سے اچھا ذریعہ ہے. میں نے اپنے تمام ڈی پی اوز کو, آر پی اوز کو یہ کہا ہوا ہے کہ ایک تو ہم نے ریلائے لمبی ٹریننگ پہ نہیں کرنی, ہم نے ہر جگہ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ارینج کرنی ہے. تمام اضلاع میں, تمام جو ہمارے پولیس لائنز ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, جہاں پہ ہمارے اپنے سینئر پولیس آفیسرز جو ہیں وہ ان کو ٹرین کریں. ہمارے پاس یہاں ملتان میں جس فیسلٹی میں اس وقت آپ ہیں, یہ پولیس ٹریننگ کالج ہے, بہت اچھی فیسلٹی ہے اور اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. وی ہیو اے ویری گڈ کمانڈنٹ, بہت اچھے یہاں پہ ہمارے پاس افسر موجود ہیں. میری کوشش یہی ہوگی کہ یہ کالج زیادہ سے زیادہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں ہماری مدد کرے. ویپنائزیشن جو ہے, یعنی ویپنائز کرنا جو ہے پولیس کو جدید اسلحے سے, وہ کہاں تک ہے آپ کا؟ پولیس کے پاس دیکھیں, اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں اس کی نسبت تو ابھی بہت اچھا ہمارے پاس ویپنری موجود ہے, لیکن ساؤتھ میں اسپیشلی کچے ایریا میں ہمیں ڈیفینیٹلی ہیوی ویپنز کی ضرورت ہے, ہمیں اے پی سیز کی ضرورت ہے. چیف منسٹر صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی اسپیشلی اے پی سیز کے لیے, اور ہم نے جی ایس ایم لوکیٹرز کے لیے ان سے بات کی تھی, اور وہ ان کا بڑا سمپیتھیٹک وہ ہے بیکاز وہ بلانگ کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب سے, اور وہ اون کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے پرابلمس کو, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اس میں. سو مجھے امید ہے کہ ہماری ویپنری امپروو ہوگی. ہمیں جو ہم نے ان سے جی ایس ایم لوکیٹرز کی بات کی ہے, ہم نے ان سے اے پی سیز کی بات کی ہے, تو امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور پرووائڈ کریں گے. اپنی پولیس کے لیے کیا پیغام ہے؟ پولیس کے لیے ایک ہی پیغام ہے, اور جو میں نے پہلے کہا کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے, عوام ہم سے خوش نہیں ہے, اور اگر ہم سے عوام خوش نہیں ہے تو ہمارے اس وردی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہماری اتنی قربانیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے اتنے اپنے بچوں کو گھروں کو چھوڑ کے ڈیوٹیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر ہم سے ہمارے کلائنٹس, بیکاز ہمارے کلائنٹس عوام ہیں, اور اگر کلائنٹ خوش نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ ہمارا ضائع ہے. اور اس کو اگر اچیو کرنا ہے تو واحد طریقہ ہے اپنا ایٹیچیوڈ چینج کریں, لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, عوام کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں. یہی ہماری کامیابی ہے, اور اسی میں ہماری کامیابی کا لائن آف ڈیوٹی جو ہے, بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں پولیس کی, اور پھر ان کی فیملیز ہیں, ان کی لک آفٹر کے لیے کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں ہم نے, جیسے میں آیا تھا, تمام آر پی اوز ڈی پی او سے میں نے بات کی. میرے دل کے بہت قریب ہیں ہمارے جو شہداء کی فیملی ہے, ہمارے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کی اور ان کی فیملیز میرے دل کے بہت قریب ہیں. سو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم جب اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں کسی ہاسپٹل, ہم خود ساتھ ہوتے ہیں, وہاں ہم ڈاکٹر سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, پہلے سے ہم نے فون بھی کروایا ہوتا ہے, ہم پروٹوکال بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو شہداء کی فیملیز جب ہاسپٹلز میں جائیں تو ان کو وہی پروٹوکال ملنے چاہیے جو میری فیملی کو ملتا ہے. پھر ہم اپنے بچوں کی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں, ان کے بچوں کی کیریئر پلاننگ کا بھی ہم پہ فرض بنتا ہے. سو ہم نے بہت سارے کالجز, یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں, اس میں بھی کہ جی ہم ان کی کیریئر پلاننگ کریں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے شہداء کے بچے کہاں ہیں, کس کلاس میں ہیں, کس اسکول میں پڑھتے ہیں, آگے انہوں نے کس اسکول میں جانا ہے, ہم اچھے سے اچھے اسکول میں ان کے داخلے کروائیں. رجسٹرز ہم نے مینٹین کیے ہاسپٹلز میں, پولیس لائنز میں, اور ریٹائرڈ جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے. سو وی آر ورکنگ مور کہ جی ہم ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے یا تو اپنی زندگی وقف کی, یا انہوں نے اپنی شہادتیں دے کے اپنی زندگی کی قربانی دی. سو ان کی فیملیز کا ہم پہ بہت حق ہے, اور ان کے لیے ہم کام کریں. ساؤتھ پنجاب کی عوام کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ ساؤتھ پنجاب کی عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پولیس فورس کو ٹرسٹ کریں. ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ
ان کو نہ صرف نارتھ کی طرف نہ دیکھنا پڑے بلکہ یہاں جو پبلک سروس ڈلیوری ہے وہ امپروو ہو. یہاں کی پولیس فورس ان کی اپنی پولیس فورس ہے, وہ ان کی خدمت انشاءاللہ کرے گی. جہاں پہ نہیں وہ پرفارم کریں گے, میں اور میرا آفس وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. 8787 پہ کمپلینٹ کریں اگر کسی قسم کی کمپلینٹ ہوتی ہے. میرے دونوں آفیسز میں باہر بورڈ پہ میں نے سب سے پہلے کمپلینٹ کا نمبر لکھوایا ہے. مجھے کمپلینٹ ریٹن کمپلینٹس بھیجیں, جو کمپلینٹ کا میرا وہاں کا آفس کا کمپلینٹ نمبر ہے اس پہ رنگ کریں. میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکوں تاکہ ان کی خدمت کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج بہت ڈیٹیل بات ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب, اور انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ایک نیا تجربہ تو نہیں کہوں گا, ایک نئی پالیسی آ چکی ہے اور ایک نیا صوبہ بنانے کی طرف جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پولیسنگ کی, ایڈمنسٹریشن کا اور پولیسنگ کا ہے. وہ کیسے ہونے جا رہی ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے فیوچر میں, ان کے پروجیکٹس کیا ہیں, کس طرح یہ اس کو لے کر چلیں گے, آج بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی آئی جی صاحب نے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنزیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.